السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو ہے وہ مزید سی کے ابواب جو ہے وہ سارے دیکھ چکے ہیں الحمدللہ، اور آج جو ہے وہ ہم نے ثلاثی مزید کے جو افعال امر ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو سادہ یعنی مجرد کے ابواب سے جو ہم نے فعل امر بنایا تھا، پہلے ذرا ایک نظر اس کو دہراتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ اس صفحے پر آ کر اگلی چیزوں کو بڑھائیں گے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں ذرا صفحہ نمبر 20، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 13۔ کتاب کا صفحہ نمبر 13 جو ہے، اس میں ہم نے یہ امر حاضر، اس کو ہم نے دیکھا تھا، اس کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو بات ہمارے سامنے کیا آئی تھی، ہم نے جو ہے وہ اس کو یہاں بنایا بھی تھا، میں آپ کو دوسری اسکرین پر لے چلتا، یہاں ہم نے یہ سب بنایا تھا۔ اچھا، یہ ہم نے جب فعل امر پڑھا تھا تو یہ ساری چیزیں بنائی تھی، ہم اس کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر مزید فی کے افعال پر ہم آتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا، میں آپ کے لیے دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر ہم پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھی تھی کہ یہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے نا، تو حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں جو پہلا صیغہ وہ ہوتا ہے تفعلوا۔ تو اس تفعلوا میں ہم کرتے کیا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ علامت مضارع ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علامت مضارع کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ جب ہم علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے، کچھ اس طرح کی شکل بچتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کی شکل بچتی ہے۔ اب چونکہ اس میں فا ساکن آ رہا ہوتا ہے تو ساکن سے ہم شروع نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں شروع میں ایک حمزہ لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ ایک لگانا پڑتا ہے، اور یعنی یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس میں۔ اس ایڈیشن کے بعد بھی ہمارا خالی حمزہ جو ہے، خالی الف جو ہے، اس کو بھی ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اس پر ہمیں زبر زیر یا پیش میں سے کچھ لگانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ اصول سمجھا تھا کہ ہم زبر تو نہیں لگائیں گے، ہاں ہم پیش لگا سکتے ہیں یا زیر لگا سکتے ہیں۔ اس کا اصول ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم عین کلمے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، عین کلمہ جو بھی مادے کا عین کلمہ ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے، اگر اس عین کلمے پر پیش ہوگی تو ہم یہاں پیش لگائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا، یہ قاعدہ یہ لکھا ہوا، اگر عین کلمے پر پیش ہوگی تو ہم شروع میں حمزہ پر پیش لگا دیں گے، اور اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہوگی تو ہم شروع والا جو حمزہ ہے اس پہ ہم زیر لگا دیں گے۔ تو ابھی جو سچویشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس عین کلمے پر یہ ہے زبر، تو اس کی وجہ سے ہم شروع میں حمزہ پہ کیا لگائیں گے، زیر، حمزہ پہ ہم لگا دیں گے زیر، ٹھیک ہو گیا، یہ کام کر دیا ہم نے۔ آخری جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہے آخر سے کچھ تبدیلی کرنا۔ تو اب یہ جو لام کلمہ ہے ہمارے پاس، اس لام کلمے کو ہم یہاں کر دیں گے ساکن، ٹھیک ہے، اس کو ہم کر دیں گے ساکن، تو یہ ہمارا بن جائے گا پہلا صیغہ فعل امر کا، یہ بن گیا پہلا صیغہ فعل امر کا۔ اچھا، جو دوسرا صیغہ ہے اس میں بھی ہم یہی کاروائی کرتے ہیں، میں صرف دو صیغوں کو بتا رہا ہوں، پھر آگے ہم مزید صیغے چلتے ہیں۔ دوسرا جو صیغہ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے، وہ بنتا ہے تفعلون۔ تو چلے جمع کا لے لیں، دوسرے کی جگہ تیسرا لے لیتے ہیں، جمع کا صیغہ لے لیا ہم نے۔ تو تفعلون میں بھی یہی پروسیس کریں گے، سب سے پہلے کیا کریں گے، تا کو ہٹائیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، علامت مضارع ہٹ جائے گی تو کیا بچے گا ہمارے پاس، کچھ کس طرح کی شکل بچے گی، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکیں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ایک حمزہ جو وہ شروع میں لگانا پڑے گا، ایک حمزہ شروع میں لگانا پڑے گا، اس حمزہ پہ حرکت بھی دینی پڑے گی، اس حرکت کے لیے پھر وہی عین کلمے کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو عین کلمے پر یہاں زبر ہے تو اس لیے ہم شروع والے حمزہ پہ زیر دے دیں گے۔ اب پہلے صیغے میں تو ہم لام کلمے کو ساکن کرتے ہیں، لیکن باقی جو صیغے ہوتے ہیں ان میں نون کو گرا دیتے ہیں، نون کو ہم گرا دیتے ہیں۔ تو جب ہم اس نون کو گرا دیتے ہیں تو ہمارے پاس بنتا ہے کچھ اس طرح سے افعلو، ایک الف ہم لگا دیتے ہیں جمع کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ پہلا صیغہ اور یہ جمع کا صیغہ۔ اچھا، یہ اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہم نے گردان پہلے لکھی بھی تھی۔ تو پہلا صیغہ بن جائے گا افعل، دوسرا افعلا، افعلو،
افعلی، افعلا اور افعلنا. اس نون کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نون نسواں کہلاتا ہے اور یہ کسی صورت بھی نہیں گرتا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ نون نسواں کبھی بھی نہیں گرتا، کسی صورت بھی نہیں گرتا، چاہے آپ کچھ بھی بنا لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی عامل لگا دیں اس کے ساتھ، اس نون نے کہیں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے حکمت کے اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہیں، وہ یہ کہ اگر آپ ذرا سوچیں کہ اس نون کو ہم نے ہٹا دیا، اگر اس نون کو ہم نے ہٹا دیا تو یہ کیا بن جائے گا بتائیے؟ ہاں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تو یہ والا سیگا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ والا سیگا بن جائے گا. تو اس سیغے سے ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے یہ طے کر دیا گیا کہ اس کے نون کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے. تو یہ حکمت آپ کو ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ زیادہ آسانی سے آپ بات کو سمجھ پائیں گے. چلیے، یہ تو ہم نے کر لی بات مجرد کے اندر ہم فعل امر کیسے بناتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ذرا اپنے ابواب کی طرف، اور ابواب میں دیکھتے ہیں کہ اب ہم ہر باب سے فعل امر کیسے بنائیں گے. دیکھیے، بنیادی طریقہ کار یہی ہوگا، بنیادی طریقہ کار یہی ہوگا. تو میں اب آپ کو یہاں نیچے لے آتا ہوں، یہاں پر. اچھا، اب ہم سب سے پہلے جو باب دیکھ رہے ہیں وہ ہے باب افعال. تو باب افعال میں جو مضارع کا یہ صیغہ ہے جمع واحد مذکر حاضر کا، وہ بنتا ہے تفعلو، وہ بنتا ہے تفعلو، ٹھیک ہے. تو یہاں تفعلو میں بھی کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے علامت مضارع ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے علامت مضارع ہٹا دی. اچھا، پھر وہی کیفیت آ گئی کہ ہمارے پاس لام کلمہ ساکن آ رہا ہے تو ہمیں ایک حمزہ لگانا پڑے گا. اور ابھی ہم اس حمزہ پہ کیا لگائیں گے وہ تو فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں آخر سے لام کلمے کو ساکن بھی کرنا ہے نا. ہم نے اس کو لام کلمے کو ساکن کر دیا. اچھا، اس کا جو حمزہ ہے اس کو بھی میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اس کا فیصلہ ہم تھوڑی دیر میں آ کے دوبارہ کریں گے. یہ باب افعال کا معاملہ ہے، ابھی ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. دوسرا باب کون سا ہوتا ہے جی؟ دوسرا ہے باب تفعیل. باب تفعیل، باب تفعیل میں جو مضارع کا صیغہ بنتا ہے وہ ہے تفعیلو، یہ بنتا ہے تفعلو. اچھا، اب اس تفعلو میں وہی کام سب سے پہلا کریں گے، علامت مضارع ہم ہٹا دیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے. اچھا، اب جب ہم نے علامت مضارع ہٹائی تو اتفاق سے ہمارا جو فا ہے وہ ساکن نہیں آیا، ہمارا جو فا ہے وہ ساکن نہیں ہے، بلکہ فا پر آلریڈی ایک حرکت ہے، یعنی ہمیں وہ حمزہ لگانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں حمزہ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہمیں ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں خواہ اپنے حمزہ کو ضائع کریں، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے حمزہ بچا کر رکھیں گے، کہیں اور لگا دیں گے، کام آ جائیں گے. تو یہاں پر بہرحال ہم حمزہ نہیں لگائیں گے. البتہ آخر میں جو لام کلمہ ہے اس کو ہم ساکن ضرور کریں گے. تو جب ہم یہ کام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا فاعل، تو یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کی کوئی مثال لینا چاہیں تو جیسے سین با اور ہا ہے، تو سین با ہا سے جو ہمارا صیغہ بنے گا وہ بنے گا تسبحو، کہ تسبحو بنے گا. تسبحو سے علامت مضارع ہٹائیں گے، علامت مضارع ہٹائیں گے اور ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم یہاں لکھیں گے اور جو لام کلمہ ہے اس کو جب ہم ساکن کر دیں گے تو ہمارا فعل امر بن جائے گا سبح، یہ بن جائے گا سبح. اور جو سورۃ الاعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو وہ در حقیقت یہی ہے. البتہ یہ جو ساکن ہے اس کو آگے ملانے کے لیے وہاں زیر دے دیا گیا ہے، آگے ملانے کے لیے زیر دیا گیا ہے، ورنہ اصلاً یہ ہا جو ہے وہ ساکن ہے نا، سبح. اور بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ لفظ بغیر آگے ملانے کی ضرورت نہیں تھی. تو سورہ جی تو یہ ہے جناب سورہ واقعہ کے اندر فسبح بسم ربک العظیم. اچھا، اب چونکہ اس میں حکم ہے نا تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پس تو تسبیح کر اپنے عظمت والے رب کے نام، عظمت والے رب کے نام سے تسبیح کر. تو سبح کا مطلب ہوگا تم تسبیح کرو. اور اسی کا اگر آپ لے لیں جمع کا صیغہ کیا بن جائے گا پھر؟
यानी सब्बिह से आगे हम अगर इस गर्दान को चलाएं तो दूसरा सीगा बनेगा, सब्बिहा, ठीक है। तीसरा सीगा बनेगा सब्बिहू, ठीक है। फिर चौथा सीगा बनेगा सब्बिही, पांचवा सीगा बनेगा सब्बिहा, और छठा सीगा बन जाएगा सब्बिहना। इस तरह ये हमारे 6 सीगे जो है वो बन जाएंगे पहले अमर के, ठीक है। सब्बिह, सब्बिहा, सब्बिहू, सब्बिही, सब्बिहा और सब्बिहना। अच्छा, इस तरीके से आप और भी जो है वो बना सके। जैसे आइन लाम मीम से बनाए तो क्या होगा, आइन लाम मीम से बनाएंगे तो क्या बनेगा, अल्लिम, ठीक है। अल्लिम का मतलब होगा तुम सिखाओ, तुम एक मुजक्कर सिखाओ। तो अल्लिम इस तरीके से अल्लिमा, अल्लिमू, अल्लिमी वगैरह वगैरह, ये आगे आप चला सकते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारा बाबे तफ़ईल। बाबे तफ़ईल के बाद हम तो अब हमारे पास तीसरा जो बाब है वो है मुफ़ाअला। बाबे मुफ़ाअला में जो मुज़ारे का सीगा है हाजिर में वो है तुफ़ाइलू। तुफ़ाइलू में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलामत मुज़ारे हटा देंगे। अलामत मुज़ारे हटाएंगे तो अब आप फिर देख सकते हैं कि हमारा फा कलमा ऑलरेडी उस पर हरकत है। तो जब उस पर ऑलरेडी हरकत है तो हम यहाँ भी हमजा नहीं लगाएंगे, यहाँ भी हमजा नहीं लगाएंगे। अलबत्ता आखिर में लाम कलमा है उसको साकिन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फाइल, ये बन जाएगा फाइल, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें गर्दान करें जीम, हा और दाल की, तो ये क्या गर्दान बन जाएगी, पहला सीधा क्या बन जाएगा फेले अमर का, ये हो जाएगा जाहिद, ताहिद। अच्छा, यहाँ भी आप देखें तो सूरह तौबा के अंदर भी है और सूरह तहरीम के अंदर भी है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन। और इसी तरीके से सूरह फुरकान में आया है वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। तो जाहिद का लफ्ज है वो इस्तेमाल हुआ है सूरह फुरकान में, सूरह तौबा में, सूरह तहरीम में, ठीक है। तो ये जाहिद पहला सीगा हो गया। दूसरा सीगा बन जाएगा इसका जाही दा, फिर जाही दू, फिर जाही दी, फिर जाही दा, और आखिर में जाहिदना। ये जनाब हमारी गर्दान बन जाएगी बाबे मुफाअला के अंदर फेल अमर। इसी तरीके से आप कातिल भी ले सकते हैं, कातिल, कातिला, कातिलू, कातिली, कातिला, कातिलना। जादिल, ठीक है ना, जादिल, जादिला, जादिलू, जादिली, जादिला, जादिलना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी गर्दान बना सकते हैं। तो फेल अमर यहाँ हमें हमजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। बाब मुफाला के बाद हमारा अगला बाब होता है तफाउल। बाब तफाउल, बाब तफाउल में मुजारे का सीगा बनता है यही वाला हाजिर का, ततफाअलू, ततफाअलू, सॉरी, ततफाअलू। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अलामत मुजारे हटाएंगे। अलामत मुजारे जब हमने हटाई तो हमारे पास आ गया तफाअलू। तो यहाँ भी आप देखें कि हमें, क्योंकि हमें पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक मिल रहा है तो हमें यहाँ पे हमजा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लाम कलमे को हम जरूर साकिन कर देंगे, ये हो जाएगा तफअल, ये हो जाएगा तफअल। तो इसमें अगर हम जैसे गर्दान बनाए काफ, बा और लाम से तो क्या बन जाएगा, पहला सीगा तकब्बल, तकब्बल। तो हम दुआ पढ़ते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना ए हमारे रब, तकब्बल मिन्ना आप कबूल कीजिए हमसे या हमारी जानिब से, है ना। तो तकब्बल फेल अमर है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले के लिए भी ये इस्तेमाल होता है तकब्बल। अच्छा, इसका दूसरा सीगा क्या बन जाएगा, तकब्बा, तकब्बला, फिर तकब्बा,
बलू, फिर कब्बला, और आखिर में कब्बलना। ये इस तरह से हमारी जो है वो गर्दान बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया बाबे। अच्छा, इसी पर आप अगर करना चाहें अपनी मश्क के लिए तो आइन, लाम और मीम डालकर भी आप जो है वो कर सकते हैं, और फा, काफ और रा डाल के भी आप इसमें कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से ये दोनों मादे इसमें डाल के इसकी बना सकते हैं। आप घर के काम के लिए समझो उसको। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा बाब है तफाउल, बाब तफाउल जी। तो तफाउल में जो हमारा सीगा बनता है वो है ततफाअलु, ततफाअलु। यहाँ भी हम देखेंगे कि अलामत मुजारे सबसे पहले हम हटाएंगे। जब अलामत मुजारे हटाएंगे तो हमारे पास बनेगा तफा अल, तफाअलु। यहाँ भी हमें हमजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अलबत्ता हम आखिर से जरूर इसको साकिन करेंगे, तो ये हो जाएगा तफाअल, ये हो जाएगा तफाअल। ठीक है, तो जैसे अगर हम करें मिसाल के तौर पर, इस पे डालें फा, खा और रा, तो क्या बन जाएगा जी? पहला सीगा तफा खर, तफाखर। और तफाखर का मतलब क्या होगा? तू फखर कर, तू फखर कर। फिर दूसरा सीगा क्या बनेगा? तफा खरा, फिर तफा करू, फिर फा खरी, फिर तफा खरा, और आखिरी में तफा करना। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये हमारे वो चार अबवाब आ गए कि जिसमें हमें जो है वो के लिए कि हमजा लगाने की जरूरत ही पेश नहीं आ रही। कि मुजारे हटाते हैं तो हमें आगे जो पहला हर्फ है वो जो आता है वो ऑलरेडी उस पर हरकत होती है। जबकि हमने शुरू में जब अलामत मुजारे गिराई थी, यानी शुरू में यहाँ पर हमने किया था, तो यहाँ अलामत मुजारे गिराने के बाद हमें फा जो है वो, या पहला हर्फ जो था वो साकिन मिल रहा था, तो साकिन मिलने की वजह से ये हमें हमजा लगाना पड़ता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे अबवाब ऐसे हैं जहाँ हमें वो साकिन नहीं मिलता है, मुतहर्रिक मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बाब है वो है इफ्तिआल। बाब इफ्तिआल में जो सीगा इसका है वो है तफ्ताइलु, तफ्ताइलु। तफ्ताइलु में अब पहला काम वही करेंगे, अलामत मुजारे हटाएंगे। अब जब हम अलामत मुजारे हटा रहे हैं तो हमें फा जो है वो साकिन मिल रहा है, ठीक है ना। अब हमें फा जो है वो साकिन मिल रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमें हमजा लगाना पड़ेगा, यहाँ हमें हमजा लगाना पड़ेगा। और ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ भी होगी, आखिर से लाम को हम साकिन कर देंगे, ये काम हो जाएगा। ये चीज यहाँ भी होगी। इससे अगला जो बाब है इनफियाल, इनफियाल, इसमें भी देखें ये जो सीगा बनेगा वो होगा तन फाइलु। तो यहाँ जब ता को हम हटाएंगे, जब हम यहाँ से ता को हटाएंगे तो क्या होगा? नून हमारे पास साकिन आ जाएगा, तो हमें एक हमजा जो है वो यहाँ लगाना पड़ेगा, और लाम कलमे को साकिन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आखिरी जो हमारा बाब है इस्तिफाल, उसमें भी यही चीज होगी। ये बनेगा तस तफ इलू, तस तफ इलू में से हम सबसे पहले ये ता को हटाएंगे। जब हम ता को हटाएंगे तो यहाँ पे वही मसला है कि हमारे पास सीन जो है वो साकिन आ रहा है, तो हम यहाँ हमजा लगाएंगे। यहाँ हमने हमजा लगा दिया, और लाम कलमे को साकिन कर दें तो ये बना। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास
4 ابواب تو یہ تھے کہ جس میں ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ جو باقی 4 ابواب ہیں افعال اور آخری 3، ان میں ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اب اس میں آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جو 3 ابواب ہیں اس میں جو ہم حمزہ لگائیں گے اس میں ہمیں عین کلمے کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں عین کلمے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے زبر آئے، چاہے زیر آئے، چاہے پیشہ کچھ بھی آئے، ہمیں عین کلمے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ان 3 ابواب کے افعال امر پہ آنکھ بند کر کے حمزہ پہ زیر لگانی ہے، آنکھ بند کر کے حمزہ پہ زیر لگانی ہے بس، ٹھیک ہے نا، چاہے عین کلمے پر کچھ بھی ہو، ہے نا، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے بس ان 3 ابواب میں عین کلمے کو دیکھے بغیر حمزہ پر زیر لگانی ہے۔ اب رہ گیا ہمارا پہلا والا باب کہ یہاں پر ہم کیا کریں گے۔ تو یہاں باب افعال جو ہے یہ سمجھے کہ ایک ایکسیپشن ہے، ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن یہ کہ یہاں جو حمزہ لگتا ہے اس حمزہ پر جو کہ ہم نے اب تک کہیں بھی استعمال نہیں کیا، جو کہ ہم نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا تھا، زبر والا حمزہ، وہ زبر والا حمزہ ہم نے خاص رکھا ہوا تھا باب افعال کے لیے، اسی لیے نہ ہم نے شروع میں کہیں حمزہ پر زبر لگایا، ہم نے کیا طے کیا تھا کہ ہم یا تو حمزہ پر پیش لگائیں گے یا ہم حمزہ پر زیر لگائیں گے، زبر کا ذکر ہم نے یہاں بھی نہیں کیا۔ اس طریقے سے جب یہاں آئے تو آخری 3 ابواب میں بھی ہم نے طے کیا کہ ہم حمزہ زیر والا ہی لگائیں گے، لیکن باب افعال جو ہے یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس میں جو حمزہ لگتا ہے وہ زبر والا لگتا ہے، زبر والا لگے گا، اس میں ہمیں کوئی عین کلمے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید فی کے ابواب میں ہم عین کلمے کو نہیں دیکھتے، بس یہ اصول ہے، مزید فی ابواب میں ہم عین کلمے کو نہیں دیکھتے حمزہ پر حرکت لگانے کے لیے، حمزہ کی حرکت ان ابواب میں طے شدہ ہے۔ کیا طے شدہ ہے؟ کہ یہ جو 3 ابواب ہوں گے اس میں حمزہ پر زیر ہی آئے گی، یہ جو 4 ابواب ہوں گے ان میں حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور باب افعال میں جو حمزہ لگے گا وہ زبر والا لگے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھ لیے۔ تو اب ذرا ہم یہاں دیکھیں تو باب افعال میں ہم مثال لے لیتے ہیں کوئی، جیسے سین، لام اور میم، تو کیا بن جائے گا جی فعل امر کا پہلا صیغہ افعل کے وزن پہ اسلم، اسلم، ٹھیک ہے نا، جیسے سورہ بقرہ میں آیا نا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہے نا، جب کہا ان سے ان کے رب نے اسلم، تم فرما برداری اختیار کرو، سرنڈر کرو، اور قالا انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے فرما برداری اختیار کی رب العالمین کے لیے۔ تو اسلم ہو گیا، دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ اصلی ما، تیسرا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ اصلی، پھر اصلی می، پھر اصلی ما، اور آخر میں اسلمنا، اسلمنا۔ یہ جو ہم نے کیا ہے نا باب افعال پہ جو ہم نے حمزہ پہ زبر لگائی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آ جائیے یہاں باب افتعال پہ، باب افتعال، انفعال اور استفعال، ان تینوں میں ہم نے حمزہ پر زیر لگانی ہے عین کلمے کو دیکھے بغیر، عین کلمے پر کچھ بھی ہو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے حمزہ پر زیر ہی لگانا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم اس میں مادہ لے لیں جیم، نون اور با، تو کیا بن جائے گا فعل امر؟ جی یہ بنے گا اجتنب، اجتنب، ٹھیک ہے۔ دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ اجتنی با، تیسرا صیغہ بنے گا اجتنی بو، پھر اجتنی بی، پھر اجتنی با، اور آخر میں اجتنب، اجتنبنا۔ یہ ہو گئی ہماری گردان ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان فائل کے وزن پہ گردان کرنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں کاف، شین اور فا، تو کاف شین فا سے کیا بن جائے گا؟ یہ پہلا صیغہ ان کشف،
انکشف، پھر انکشفا، پھر انکشفو، پھر انکشفی، پھر انکشفا، اور آخر میں ہو جائے گا انکشفنا۔ یہ ہو گیا جی ماشاءاللہ۔ آخری ہے باب استفعال۔ باب استفعال میں آپ نے جو ہمارے پاس وزن ہے استفعل، تو اس میں اگر ہم مادہ ڈالیں غین، غین فا اور را، تو اس کا پہلا سیگا کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا استغفر۔ پھر اسے دوسرا سیگا کیا بنے گا؟ استغفرا۔ پھر جمع میں کیا ہو جائے گا؟ استغفرو، پھر استغفری، پھر استغفرا، پھر استغفرنا۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اب قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کیا استغفر ہے نا، واستغفر لذنبی کا یہ ہو گیا، اور اسے کہ استغفروا آیا ہے جیسا کہ سورہ مزمل کی آخری آیت میں آیا نا، واستغفروا، واستغفر اللہ کے الفاظ آتے ہیں نا، واستغفر اللہ۔ اور استغفری جو ہے یہ سورہ یوسف میں آیا ہے نا، واستغفری لذنبی کی ہے نا، یہ آیا ہے، اور باقی کوئی سیگا اس طرح سے نہیں آیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ نوٹ کر لیں کہ باب افعال کا یہ والا جو حمزہ ہے نا، یہ جو باب افعال کا حمزہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ القطع۔ حمزۃ القطع کیا ہو گیا یہ؟ یعنی ایک ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے حمزۃ الوصل، ایک ہوتا ہے حمزۃ الوصل، اور یہ ہے جو ہے یہ ہے حمزۃ القطع۔ اس کی مثال اب میں آپ کو دیتا ہوں ذرا، یہاں پر ہم آ جائیں، اگر یہ جو 3 ابواب ہے نا، ان 3 ابواب میں جو حمزہ ہم استعمال کریں گے وہ ہے حمزۃ الوصل، وہ حمزۃ الوصل والا حمزہ ہے جو ہم لگا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ میں ان میں سے کسی بھی فعل امر سے پہلے اگر میں پیچھے کوئی لفظ ہو جس سے مجھے ملانا ہو، مثال کے طور پر یہ جو اجتنب بنا ہے نا، اگر اس اجتنب سے پہلے میں واو لگا دوں، اس اجتنب سے پہلے میں واو لگا دوں، تو یہ اب وا اجتنب نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ جو حمزہ ہے یہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے ہوگا یہ کہ یہ لکھا تو رہے گا لیکن اس کی حرکت وغیرہ غائب ہو جائے گی، یہ لکھا رہے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، تو یہ بن جائے گا وجتنب، وجتنب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باب انفعال کا حمزہ ہے، اس سے پہلے بھی اگر میں واو لگاتا ہوں تو یہ وا انکشف نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو حمزہ ہے اس کے ساتھ وہی کہانی ہوگی کہ یہ لکھا تو رہے گا لیکن اس پر حرکت کوئی نہیں ہوگی، ہم آگے ہی ملائیں گے، ون کشف۔ اسی طریقے سے یہاں پر آ جائیں تو مثال پہ اس صیغے سے پہلے اگر واو لگا ہوا ہو تو میں یہ نہیں پڑھوں گا وا استغفروا، نہیں، اور نہ ہم ایسا پڑھتے ہیں، بلکہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ واستغفروا، تو واو لگا دیں، فا لگا دیں، یا پیچھے کسی بھی لفظ سے مجھے ملانا ہو ان افعال امر کو، تو ان کا جو حمزہ ہے وہ چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، وہ ملانے کی صورت میں لکھا تو رہتا ہے لیکن گر جاتا ہے۔ البتہ یہ جو باب افعال والا حمزہ ہے نا، یہ ہے حمزۃ القطع، لہذا جب میں اس سے پیچھے واو لگاؤں گا نا، یعنی اسلم سے پہلے میں واو لگاؤں گا، تو یہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، واو کو الگ پڑھوں گا اور اسلم کا حمزہ میں الگ سے پڑھوں گا، یعنی وا اسلم، وا اسلم، یا فا اسلم، یا فا اسلمو، یا وا اسلمو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ ہمیشہ پورا پورا پروناؤنس کیا جائے گا کیونکہ یہ حمزہ حمزۃ القطع ہے۔ تو باب افعال کی یہ 2 خوبیاں ہیں، اس کا جو حمزہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ایک خوبی تو یہ تھی کہ حمزہ زبر والا لگے گا، اور دوسری خوبی ہے یہ ہے حمزۃ القطع، یہ جو حمزہ ہے
یہ ہے حمزۃ القطع. تو آپ لوگ چاہیں تو اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں، آپ لوگوں کے یہ کافی کام آ سکتا ہے جو ہم نے آج یہ کام کیا ہے. چلیں اب لے لیں، اب یہ کافی کام آ جائے گا انشاءاللہ. اب آپ یہ اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے کافی مددگار ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے 8 کے 8 ابواب جو ہیں ان کو کور کیا ہے فعل امر. چلیں جی، اب ہم ذرا آتے ہیں کتاب کی طرف. ٹھیک ہے جی، تو یہ اب ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے ہم تھوڑا سا اس کو کتاب میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں اب آپ کے سامنے وہ جو چیزیں میں نے وہاں لکھی تھی ڈیٹیل میں، اس کی سمری جو ہے وہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ باب افعال اس میں جو مضارع کا صیغہ تھا وہ تفعلو تھا. تو تفعلو سے جو بھی وہاں پہ کاروائی ہم نے کی اس کے نتیجے میں اینڈ پہ آ کے جو فعل امر ہمارا بن گیا وہ افعل بن گیا. اور اس افعل پر ایک اسٹار بنا ہوا ہے، اس اسٹار پر یہ بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر کہ باب ہے جس کے فعل امر میں حمزہ زبر والا لگایا جاتا ہے اور یہ ملانے کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ حمزۃ القطع ہے. یہ حمزۃ القطع ہوتا ہے. پھر باب تفعیل سے لے کے یہ جو 4 ابواب تھے ان میں فاعلو سے فعل امر بن گیا فاعل، پھر تفاعلو سے فاعل، تتفعلو سے تفعل، تتفاعلو سے تفاعل. اور ان سب پہ 2 اسٹار بنے ہوئے، اور 2 اسٹار کا مطلب یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ ان ابواب میں ہم یہ حمزہ لگانے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے. اور پھر آ جاتے ہیں آخری 3 ابواب پر. تو آخری جو 3 ابواب ہیں اس میں آپ دیکھیں تفتعلو سے افتعل، تنفعلو سے انفعل اور تستفعلو سے استفعل. اور ان پہ 3 اسٹار بنا ہوا. 3 اسٹار کا مطلب یہ ہے کہ ان ابواب میں حمزہ زیر والا لگایا جاتا ہے اور یہ ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو بھائی آج اتنے ہی رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.